بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق مولانا نبينا الكريم بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی ہفتے 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اتفاق یہ ہے کہ اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرمائے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے اٹھایا ہے۔ ربیع الاول جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن قرار دیا جاتا ہے، ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر اس دن کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور اس کو ایک جشن کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے خرافات اور خرافاتی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایسی خرافات انجام دی جاتی ہیں جن کا شریعت سے، اسلام سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم سے دور دور کا واسطہ ہے۔ بعض ڈھونگی قسم کے عاشق نبی کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ موسیقی چلتی ہے، میوزک چلتی ہے، اور اس میوزک پر ناچتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے مناسبت تو دور کی چیز ہے، یہ ایسی حرکت ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم سے ایک طرح کی بغاوت ہے۔ جس نبی نے ناچ کو، گانے کو، میوزک کو حرام قرار دیا ہو، اس نبی کی محبت
اور وہ بھی حقیقی محبت نہیں، بلکہ نام نہاد اور ڈھونگ رچائی ہوئی محبت کے اظہار میں ایسا ناچنا، گانا اور میوزک چلانا سراسر حرام ہے اور اسلامی تعلیم کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے ساتھ ہر ایک طرح کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم، جو تعلیم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ طور پر اللہ پاک کے پاس سے لا کر پوری دنیا میں ہمیں پھیلایا تھا، اس تعلیم کے ساتھ استہزاء ہے، تمسخر ہے، اور اس تعلیم کو غیروں کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے اس تعلیم کے ایک شبیہ کو بگاڑنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، وہ دن انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ قابل فخر، سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ فخر کرنے کے لائق، سب سے زیادہ خوشی منانے کے لائق وہ دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن خوشی اسی وقت منائی جاتی ہے، جشن اسی وقت منایا جاتا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تعلیم نے بھی اس دن خوشی منانے کی اجازت دی۔ حکم دینا تو دور کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس دن خوشی منانے کا حکم دیا ہوتا تو یہ دن یقیناً ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی منانے کا دن ہوتا۔ لیکن جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے 63 سال کی عمر میں، کل 23 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، بحیثیت نبی رہے، بحیثیت رسول رہے، بحیثیت حاکم رہے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے۔ ان 23 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کا ہزاروں نہیں لاکھوں مجموعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھا، اور صحابہ کرام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اور صحابہ کرام کے دل میں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، اس محبت اور اس عظمت کی مثال اس دنیا میں کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے جو محبت کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اپنے دل میں عظمت کا ثبوت دیا ہے، وہ عظمت، وہ محبت بے مثال ہے، بے نمونہ ہے۔ اس کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک
اس محبت اور اس عظمت کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے جانثار صحابہ سے یہ کہا ہو کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میری پیدائش کی تاریخ ہے، لہٰذا تم اس تاریخ کو خوشی مناؤ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بھی آپ نے کبھی کسی صحابی سے نہیں فرمایا۔ 23 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے درمیان گزارنے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 63ویں سال میں ہوتی ہے، اس وقت ایک دو نہیں لاکھوں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، مکے میں، مدینے میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، دنیا کے مختلف جہتوں میں صحابہ کرام گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا میں عام کرتے ہوئے گئے، لیکن کسی صحابی نے اپنے کسی بھی متبع کو یہ نہیں کہا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، لہذا اس دن تم خوشی مناؤ، جشن مناؤ، ناچ کرو، گانے کرو، میوزک کرو، حرام خوری کرو، خرافات کرو۔ کسی صحابی نے، اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دین خرافات پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے، آخرت اور دنیا دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم حیا کی تعلیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم شرم کی تعلیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم عریانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ حدیث میں آتا ہے کان دائم الفکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، وہ کبھی صحابہ کو یہ کیسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ فلاں دن جشن مناؤ اور ناچ کرو، گانے کرو، طبلے بجاؤ، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سادہ انسان جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا سادگی کے ساتھ مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ایک حرف بھی، چند سطر بھی مطالعہ کیا ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ناچ اور گانے اور تاشی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ایک ادنا انسان، ایک بچہ بھی اگر پڑھ لے تو کہہ دے گا کہ اس تعلیم، ناچ اور گانے اور جشن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو جشن منانے کا رسم ہے، یہ جو رواج پایا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی یہاں سے آئی ہوئی تعلیم ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ عیسائیوں کی یہاں سے آئی ہوئی تعلیم ہے، اور خود عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال بعد اس کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں خود انہوں نے اپنی ولادت کی خوشی نہیں منائی، اور نہ اپنے حواریین کو اپنی ولادت کی خوشی منانے کا حکم دیا۔
اور جب اب حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، 300 سال تک حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی منانے کی رسم ان کی خود نہیں تھی، لیکن 300 سال کے بعد جب عیسائیوں کے اندر طرح طرح کی خرافات جمع ہوئی، انہی میں سے عیسائیوں نے بھی یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ایک جشن کیا جائے، ایک جلسہ منعقد کیا جائے، جس جلسے میں تمام لوگ شریک ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور ان کی حیات پر تقریریں پیش کی جائیں، لیکچرز پیش کیے جائیں، تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ شروع میں یہ سلسلہ صرف ایک لیکچر کی حد تک رہا، یہ ایک تقریر کی حد تک رہا، لوگ آتے تھے اور لیکچر سن کر چلے جاتے تھے، لوگ آتے تھے اور پادریوں کی تقریریں سن کر چلے جاتے تھے، لیکن جب منتظمین نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کرسمس ڈے میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، لوگ آ نہیں رہے ہیں اور خاص طور پر نوجوان طبقہ اس میں قریب نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑا بہت میوزک کا نظم کیا گیا، تھوڑے بہت ناچ گانے کا نظم کیا گیا، اور آج وہ کرسمس ڈے، وہ دن جس دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے طے کیا گیا تھا، آج دنیا کے فحش ترین دنوں میں سے ایک دن قرار پا رہا ہے۔ اس دن زنا عام ہو گیا، اس دن عریانیت عام ہو گئی، اس دن فحاشی کی جانے لگی، اور ریکارڈ کرنے والے لکھتے ہیں کہ کرسمس ڈے میں جتنی عریانیت ہوتی ہے، جتنی فحاشی ہوتی ہے اور جتنا زنا اس دن کیا جاتا ہے، سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ سال کے دوسرے تمام دنوں میں جتنا ہوتا ہے وہ ایک دن ہوا کرتا ہے۔ وہ کون سے دن؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی کے پیدائش کے دن میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں تاریخ ولادت پر جشن منانے کا سلسلہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں آپ علیہ السلام کے ولادت پر جشن منانے کا سلسلہ نہیں تھا، نہ تابعین میں کسی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کسی نے منایا۔ بعد کے دور میں کسی بادشاہ نے عیسائیوں کی اتباع میں، جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر کو، انہوں نے دیکھا کہ عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا کر حضرت عیسیٰ کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی چاہا کہ اسی طرح سے 12 ربیع الاول کو ایک جلسہ منعقد کیا جائے جس میں سب لوگ آئیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی وہی ہو گیا جو عیسائیوں کیا ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، جیسا کہ میں نے اب بتایا کہ نہ میوزک ہے نہ ناچ گانے ہیں، آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں نے میوزک اور ناچ گانے اور ڈھونگی قسم کے پیروں اور لوگوں نے جا کر ناچ گانے شروع کر دیے۔ ان کے دل میں عشق نبی نہیں ہوتا ہے، وہ ڈھونگی ہوتے ہیں، وہ ریاکار ہوتے ہیں، وہ فحاش ہوتے ہیں، وہ عریانیت پرست ہوتے ہیں، وہ زناکار ہوتے ہیں۔ جو میوزک سن سن کر اور اپنی کمر ہلا ہلا کر، ہاتھ کو لچکا لچکا کر، اور بسا اوقات عورتوں کے سامنے اور بعض جلوسوں میں تو عورتیں بھی اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں، یہ اسلام کی تعلیم کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اسلام کی تعلیم وہی ہے جس کو قرآن پاک میں نے ابھی کہا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنے تمام مسلمانوں کو بتا دیجئے، ہر صحابی کو، ہر سننے والے کو پہنچا دیجئے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بتا دیجئے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے فاتبعونی، میری سنت کی اتباع کرو۔ میری سنت کی جتنی اتباع کرو گے اتنی ہی تمہاری محبت کا ثبوت حاصل ہوگا۔ اگر میری سنت کی اتباع نہیں ہے اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو یہ محبت میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ دعویٰ ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر واقعی دعویٰ ہے تو دلیل دو، اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے عمل سے۔ اگر تمہارے اندر دعویٰ ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت ہے تو ثبوت یہ پیش کرو کہ جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً مسجد کی طرف بھاگو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور ادھر ناچ گانے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور ادھر ہم ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم سے دور کا بھی رشتہ اس کا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ تقریر کے دوران آزو بازو میں کھڑے رہتے۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ مخاطب تھے جو راستے میں آزو بازو میں کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آ رہے تھے، ابھی مسجد کے قریب نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ سڑک پر تھے، راستے میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچتی ہے بیٹھ جاؤ۔ مخاطب حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہیں کہا تھا، آپ نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد کے کنارے میں بیٹھے کھڑے تھے۔ لیکن جیسے ہی عبداللہ بن مسعود تک یہ آواز پہنچتی ہے، سڑک پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب خطبہ ختم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا تھا کہ وہ سڑک پر جا کر بیٹھ گیا۔ آنے کے بعد عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی آواز میرے کان تک پہنچے اور آپ یہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ اور عبداللہ بن مسعود کی مجال کیا ہو کہ وہاں سے کھسک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار۔ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمنوں کے تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑ رہے ہیں، سامنے جاتے ہیں اور اگر سینے پر تیر لیتے ہیں تو ادھر پیٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ عقل مندی یہ کرتے ہیں کہ تیر کو پیٹھ پر لیتے ہیں اور ادھر چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رکھتے ہیں تاکہ پیٹھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی ہو اس کا بھی ارتکاب نہ ہو اور سارا تیر پیٹھ پر آتے رہے۔ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار، جنہوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، ساری چیزوں کی قربانی دی ہے۔ ہم نے کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہم نے اپنا لے لیا ہے۔ نماز میں فجر میں جاگنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہم نہیں لیں گے۔
اللہ کے راستے میں قربانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن جس دن کھانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، میٹھا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پھرنی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بریانی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، میوزک میں ناچنے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈانس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور عیاشی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہے۔ واضح لفظوں میں سن لیجئے، اس کا ان طریقوں کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ یہ جو ہم سڑکوں پر جا کر ڈانس کرتے ہیں اور آنے والے کتنے مسافرین، بہت سارے مریض ہوں گے جو اپنے علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کیا جاتے ہوں گے، ہاسپٹل جاتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کتنے بیمار ہوں گے جو کس وقت ضرورت کے تحت جانے کی تمنا رکھتے ہوں گے، لیکن یہ جلوس کرنے والے لوگ جا کر وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ روکنے کی اجازت دی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اسلام کی تعلیم؟ جس نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی تعلیم دی ہو، کیا وہ نبی ہمیں یہ حکم کرے گا کہ راستے میں جا کر بھیڑ لگاؤ اس نبی کی محبت کے نام پر اور لوگوں کو آنے جانے سے روک دو؟ کیسی منطق ہے یہ؟ کیسی لوجک ہے یہ؟ کیسی عقل مندی ہے یہ؟ کیا ہم نے کبھی اسلام کی تعلیم پر غور کیا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہے۔ صرف اور صرف منمانی اور نفسانیت کی بنیاد پر ہم اسلام کی تعلیم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو چیز منمانی ہے، جس میں نفسانیت ہے، وہ اسلام ہے، اس کو ہم اسلام کی طرف محول کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نفسانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، منمانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جو وہ انہوں نے کیا وہ اسلام ہے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی فہم عطا فرمائے اسلام کے تعلق سے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح پیروکار بنائے ہمیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔